اگر آپ میں یہ نشانیاں 70% تک موجود ہیں اور بار بار ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ کالا جادو ہوا ہے اور آپ کو علاج کی بہت ضرورت ہے۔ جسم پہ نیل کے نشان نظر آنا مگر آپ کو چوٹ نہ لگی ہو، خون دیکھنا، جسم پہ بال نظر آنا، منہ یا جسم کے کسی حصے سے بہت بدبو آنا، جسم میں کمزوری ہونا، چکر آ جانا، یعنی آپ بیٹھے ہوں اور آپ اٹھیں تو آپ کو چکر محسوس ہوں جبکہ آپ کی رپورٹ بالکل کلیئر ہو، قیمتی اشیاء کی چوری ہو جانا، سینے میں گھٹن عصر کی نماز کے بعد شروع ہو جانا اور وہ آدھی رات تک رہنا، سوتے ہوئے جھٹکے لگنا اور ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے ہلایا ہے، سوتے ہوئے ایسا لگنا کہ آپ نے کچھ کھایا ہے اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس کا ذائقہ اپنے منہ میں ہونا، سوئی یا کسی چیز کا چبھنا محسوس ہونا، ڈرون میں خواب دیکھنا، سوتے ہوئے ایسا لگنا کہ کسی نے پاؤں پکڑ کے آپ کو ہلایا ہے، عورت کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا یا ہونا ہی نہیں، اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو 30 سے 40 دن کے اندر اندر پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے بچہ مر جانا، اور جب بچہ مرنا تو اس کا رنگ جامنی پڑ جانا، آوازیں سنائی دینا، ایسا لگنا کہ کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے، اپنے گھر کے کمروں میں اور گھر میں جاتے ہوئے ڈر لگنا، سوتے ہوئے محسوس ہونا کہ آپ کسی ویران جگہ پہ موجود ہیں، ڈرانوے خواب میں اپنے آپ کو کمزور پانا، اونچی جگہ سے خود کو گرتے ہوئے محسوس کرنا، نیند کا نہ آنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت غصہ آ جانا جبکہ غلطی آپ کی ہو پھر بھی غصے پہ قائم رہنا، سر، سینے، کندھے، کمر میں بوجھ محسوس ہونا، ایسا لگنا کہ آپ پہ کچھ وزن پڑا ہے، آپ کے کندھوں پہ کچھ بوجھ محسوس ہونا، اور یہ بوجھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسوس ہوتا تھا جب ان پہ کالا جادو ہوا تھا، نماز، ذکر قرآن سے کراہت محسوس کرنا، رشتے نہ آنا، کاروبار کا نہ شروع ہونا، کاروبار کا ایک دم سے خاتمہ ہو جانا، اولاد کی بندش ہونا، میاں بیوی کے درمیان ناچاکیاں، لڑائیاں شروع ہو جانا، پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت محبت کرتے ہوں پھر ایک دم ایک دوسرے سے نفرت شروع ہو جانا اور بات طلاق تک پہنچ جانا، بچے کا کمزور ہو جانا، بچے کا ڈھیٹ ہو جانا، بچے کا نالائق ہو جانا جبکہ پہلے بچہ پڑھائی میں اور صحت کے لحاظ سے بہت ٹھیک تھا، اچھے رشتے ایک دم سے ختم ہو جانا، گھر یا کسی چیز پہ سایہ محسوس ہونا، خون دیکھنا، خون کے قطرے گرتے ہوئے محسوس کرنا، اپنے جسم پہ پانی یا کسی ٹھنڈی چیز کا لگنا محسوس ہونا، گھر کے کمروں سے کچھ کھانے کی خوشبو آنا، گھر کے کمروں سے ایسے پھل کی خوشبو آنا جس کا سیزن نہ ہو، گوشت یا کسی چیز کی کمرے سے خوشبو آنا، خواب میں سوتے ہوئے کچھ کھانا محسوس ہونا اور جب آپ اٹھیں تو اس کا ذائقہ اپنے منہ میں ہونا، نیند میں رونا بغیر کسی وجہ کے اور جب اٹھنا تو آنسو آپ کی آنکھوں میں ہونا۔ عزیز دوستو، یہ کچھ نشانیاں کالے جادو کی ہیں، اور اگر آپ میں یہ نشانیاں بار بار ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ کالا جادو ہوا ہے اور آپ کو علاج کی بہت ضرورت ہے۔ جادو برحق ہے جو کہ حضرت شیش علیہ السلام کے بیٹے دلائیا کی طرف سے بھی ہوا، جو کہ شیطان کے قبضے میں آ گیا اور اس نے بھی شیطان کو اپنا ساتھی بنا کے جادو اور شیطانی چیزوں کا استعمال شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص ان کی خدمت میں پیش ہوا اور عرض کی کہ میری بہن نہ سوتی ہے نہ کھاتی ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے، کبھی کبھار ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن بعد میں سر میں درد، پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ کالا جادو ہے، تو آپ کچھ وظیفہ بتائیں جس سے کالے جادو کا توڑ ہو سکے۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے شخص یاد رکھ، جادو برحق ہے اور یہ کسی بھی شخص پہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے علاج کے لیے بہت سارے نورانی طریقے بتائے جو کہ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اے شخص فجر کی نماز کے بعد ایک گلاس پانی پہ 21 بار بسم اللہ، 21 بار سورہ فاتحہ، 21 بار سورہ فلق، 21 بار سورہ ناس اور اول و آخر درود شریف پڑھ کے دم کر دے اور اس عورت کو دن میں 3 دفعہ پلا دے، انشاءاللہ اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، یہ طریقہ بہت ہی آسان اور سمپل ہے، اور اگر آپ کے گھر میں بھی یہ کالا جادو موجود ہے تو آپ وہی پانی اپنے گھر کے کمروں کے کونوں میں چھڑک دیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کا جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، جادو کا سہارا وہ کمزور لوگ لیتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے پہ ناشکری کرتے ہیں اور دوسروں سے حسد کرتے ہیں اور ان سے جیلسی فیل کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے پہ شکر نہیں کرتے اور جادو کی مدد لیتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جو لوگ جادو کرتے یا کرواتے ہیں ان کے حصے میں کوئی اچھائی نہیں ہے، وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس کام میں کوئی برکت نہیں ہے، اس کے بعد بھی وہ شیطان کو اپنا ساتھی بناتے ہیں اور جادو کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا پہلا جادو جو ہاروت اور ماروت کے سکھانے کے بعد شروع ہوا وہ ہسبینڈ وائف کی سیپریشن کے لیے استعمال ہوا۔ عزیز دوستو، اگر آپ میں ہسبینڈ وائف میں بہت لڑائی ایک دم شروع ہو جائے تو آپ بھی 21 دفعہ بسم اللہ، 21 دفعہ سورہ فاتحہ، 21 دفعہ سورہ فلق اور 21 دفعہ سورہ ناس پڑھ لیں اور ساتھ اول و آخر درود شریف پڑھ لیں، اور وہ پانی اپنے شوہر کو بھی پلائیں، خود بھی پئیں اور گھر کے کونوں پہ چھڑک دیں، اور کوشش کریں کہ اس پانی پہ پاؤں مت رکھیں، انشاءاللہ آپ کا جادو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، جو جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور شرک کفر ہے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور جادو جیسی حرام چیز سے ہم سب کو بچائے، اور تمام لوگوں کو اس کے دیے ہوئے پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت بنائے، رحمت بنائے۔ عزیز دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرو اسلامک انفو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور نزدیک ہی لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے برگشتہ ہو گئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرنے لگے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔
مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے